بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیسن میں آپ لوگ سیکھیں گے 6 کاؤنٹس مد جس کا نام ہے مد لازم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مد لیٹرز 3 ہیں، الف، واو اور یا، اور مد لازم کی نشانی کیا ہے کہ مد لیٹرز کے بعد اس کے اوپر مد لیٹرز کے اوپر مد کا سائن بھی بنا ہوا ہوگا، تو مد لیٹر کے بعد یا تو سکون آئے گی یا پھر شد بنی ہوئی ہوگی، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب میں نے اس کو 2 یا 4 کاؤنٹس نہیں بلکہ میں نے اس کو 6 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے۔ اب اگر آپ پہلی مثال کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو مد کے بعد سکون نظر آئے گا تو پورے قرآن میں مد لازم جو کہ سکون کی وجہ سے ہو، وہ پورے قرآن میں بس یہ ایک ہی لفظ ہے، اور یہ والا لفظ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، سیم یہی والا لفظ سورہ یونس میں ہے، آیا نمبر 51 اور آیا نمبر 91 میں۔ اس کے علاوہ آپ کو مد لازم میں سکون بنی ہوئی کہیں پہ نظر نہیں آئے گی، باقی جتنی تمام مثالیں ہیں ان میں آپ کو شد ہی کی علامت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو اب اس ورڈ کو پڑھنے کے لیے، اس لفظ کو پڑھنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی 6 انگلیوں کو کھولنا ہے، تو اور آپ نے اس کی سپیڈ وہی رکھنی ہے جو آپ 2 انگلیوں کی کھولتے ہوئے رکھتے ہیں یا 4 انگلیوں کی کھولتے ہوئے رکھتے ہیں، تو اسی سپیڈ سے اب آپ نے 6 دفعہ انگلی کھولنی ہے یا بند کرنی ہے، تاکہ آپ کی جو تمام جو سپیڈز ہیں مدود کی وہ تمام کنسسٹنٹ ہوں، ایک جیسی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 کاؤنٹ سلو ہو رہا ہے اور 4 کاؤنٹ جلدی جلدی ہو رہا ہے اور 6 کاؤنٹ اس سے بھی جلدی ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس سپیڈ سے آپ 2 کاؤنٹس کے لیے انگلی کھولیں گے اسی سپیڈ سے آپ نے 4 کاؤنٹس کے لیے بھی 4 انگلیاں کھولنی ہیں، اور اسی سیم سپیڈ کے ساتھ آپ نے 6 کاؤنٹس کے لیے بھی اپنی انگلیاں کھولنی ہیں۔ الآن، الآن، الآن۔ اب دوسری مثال کو دیکھتے ہیں۔ دوسری مثال میں اگر آپ دیکھیں تو مد کے بعد شد آ رہی ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا مختلف پڑھیں گے تاکہ ہمیں شد میں جو دونوں حروف ہیں وہ دونوں کے دونوں سنائی دیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ 6 حرکات اس کو لمبا کرنے کے بعد، اس مد کو 6 حرکات لمبا کرنے کے بعد پھر ہماری پچ آف وائس، جو ہماری آواز ہے وہ اونچی ہوگی، اور پھر تاکہ ہمیں جو ہے سکون اور کسرہ دونوں کی دونوں نظر آئیں، سنائی دیں۔ اب اس دوسری مثال کو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ریز دا پچ آف یور وائس کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو ابھی میں پہلے 6 کاؤنٹس لمبا کروں گی، پھر ساتھ ہی میری آواز اوپر جائے گی لام کے لیے، تاکہ جو لام ہے اس کے دونوں جو لامات ہیں وہ آپ کو سنائی دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ایسے پڑھیں گے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ دوسری مثال چونکہ سورہ فاتحہ میں آتی ہے اور ہم یہ نماز میں کافی ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اس لفظ کو، ہم نے اس کو کافی غلط سیکھا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین اس طرح کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ ضاد کو جو صحیح ادا کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اس تیسری مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ 2 مد لازم جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پہلی جو مد لازم ہے وہ ح کے اوپر ہے، اگر آپ دیکھیں تو الف صغیرہ آپ کو نظر آئے گی، اور الف صغیرہ کے بعد جو ہے یہ دیکھیں شد کی علامت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ح کو ہم نے 6 کاؤنٹس اس کو لمبا کرنا ہے۔ اگلی جو آپ کو نظر آئے گی وہ ہے جو کی، کیونکہ اس میں بھی مد لیٹر کے بعد شد کی علامت آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہم نے جو کو بھی 6 کاؤنٹس ہی لمبا کرنا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد یہ دیکھیں نون شد آ رہی ہے، تو نون شد جو ہے اس کو آپ نے نون شد کو بھی آپ نے غنہ اس کا دینا ہے۔
ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی مد لازم کے بعد نون یا میم شد آئے تو تب ہم اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے، کیونکہ اس پہ آلریڈی ہم نے سکون ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پہ رکنا ہوتا ہی ہے غنہ کرنے کی غرض سے، تو اس وجہ سے اس میں آواز کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پوائنٹ کو اپنے پاس لکھ لیں۔ نون شد اور میم شد اگر آئیں مد لازم کی حالت میں تو اس میں ہم آواز نہیں اونچی کرتے، اپنی پچ آف وائس کو اونچا نہیں کرتے جس طرح کہ ہم باقی جگہوں پہ مد لازم میں اونچا کرتے ہیں۔ اتحاجونی 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم